جب قرآن ہمیں سمجھائے، جیسے کہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو اللہ کی طرف اور نصیحت والی توبہ۔ پھر بتایا گیا قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 70 کے اندر الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے، فاولئک، بس یہی تو وہ لوگ ہیں، کون سے کہ جنہوں نے توبہ کر رکھی ہے نا، جنہوں نے استغفار کی ہے، توبہ کی ہے، ایسے لوگ کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو مٹائے گا نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اب اس کی رحمت دیکھیے، اس کی کرم نوازی دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے، وہ صرف معاف ہی نہیں کر رہا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ اب اس کی کرم نوازی، ماہ شعبان المعظم شریف کا مقدس مہینہ اور شعبان کی 15ویں رات جو سنوار شریف کو آ رہی ہے، پیر شریف کو، اس میں ہم نے توبہ ہی تو کرنی ہے، اور دل کے پختہ ارادے کے ساتھ۔ زبان سے تو بندہ اقرار کرتا ہے مگر تصدیق کے قلبی کو بھی ایک فوقیت حاصل ہے۔ عزیزان من توجہ کیجئے، اور فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہ تو توبہ قبول کرتا ہے۔ کوئی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع تو کرے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ جو توبہ کرنے والا ہے، اور پسند کرتا ہے پاکوں کو، پاکیزگی کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جو توبہ کرنے والا ہے خالق اسے پسند فرماتا ہے۔ اب قرآن کی ان آیات سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے، قرآنی انوار سے جو ہمیں میسج مل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جب توبہ کرو گے، جب اس کی طرف رجوع کرو گے، جب بارگاہ الہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، جب دل گناہوں سے بیزار ہوگا، جب تم جنت کے قریب ہونا چاہو گے، تو خالق کیسے کرے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گا۔